اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو حکم کے بارے میں چل رہی ہے کتاب مبادئ الاصول میں، اور ہم نے گزشتہ درس میں حکم کی تقسیم اور اس کی تعریف کو پڑھا تھا۔ بتایا تھا کہ حکم کی قسمیں، حکم تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف۔ ان میں ایک حکم ظاہری اور دوسرا حکم واقعی۔ حکم واقعی اور حکم ظاہری۔ پھر حکم واقعی کی ہم نے تعریف کی تھی، پھر حکم واقعی کی تقسیم بیان کی تھی کہ حکم واقعی کیا ہوتا ہے اور حکم واقعی کی قسمیں کتنی ہیں۔ آج ہم حکم واقعی کے بعد حکم ظاہری پر آتے ہیں۔ حکم الواقعی کیا ہے؟ حکم واقعی کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں واہ الحکم المجعول للشیء عند الجہل بحکمہ الواقعی مثل الحکم بطہارۃ الاناء الذی لم تعلم نجاسته۔ یہ حکم ظاہری کی تعریف ہے۔ جی، حکم ظاہری، اس سے پہلے کیا تھا؟ اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ حکم واقعی۔ اب تک جو تھا اس سے پہلے وہ حکم واقعی تھا۔ ہم نے حکم واقعی کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد اس کی اقسام کو بیان کیا مع تعریف، اقسام کو تعریف کے ساتھ بیان کیا۔ حکم واقعی کسے کہتے ہیں اور پھر یہ بتایا کہ حکم واقعی کی قسمیں کتنی ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے، قسم کی کون سی قسم کی کیا تعریف ہے۔ آج ہم آتے ہیں نمبر 2۔ نمبر 2 کیا ہے؟ حکم الظاہری۔ اول کیا تھا؟ حکم الواقعی۔ حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم ظاہری، حکم واقعی۔ تو حکم واقعی ہم پڑھ چکے۔ نمبر 2 حکم الظاہری۔ حکم ظاہری وَهُوَ الْحُكْمُ الْمَجْعُولُ لِلشَّيْءِ، وہ ایک ایسا حکم ہے جو لگایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے کسی شے کے بارے میں۔ حکم ظاہری کیا ہے؟ وہ ایک ایسا حکم ہے جو کسی شے کے بارے میں دیا جاتا ہے۔ کب؟ عند الجہل بحکم الواقعی، جب جہل پایا جائے اس کے حکم واقعی کے بارے میں۔ حکم ظاہری کب دیا جاتا ہے؟ جب حکم واقعی کے بارے میں جہل ہو، سو کیا ہوتا ہے؟ حکم ظاہری دیا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے حکم واقعی کیا ہوتا ہے؟ جو وہ حکم جو دیا جاتا ہے کسی شے کے بارے میں اور اس کی واقعیت کے بارے میں۔ صحیح؟ یہ حکم ظاہری کیا ہے؟ حکم واقعی وہ حکم مجعول للشیء بواقعہ ہی، اس کے واقع کے ساتھ۔ پھر اس کی دو قسمیں، اولی اور واقعی ثانوی۔ پھر آئیے حکم ظاہری، بات سمجھا گے؟ حکم ظاہری کیا ہے؟ وَهُوَ الْحُكْمُ الْمَجْعُولُ، وہ ایک ایسا حکم ہے جو لگایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے للشیء، کسی شے کے لیے، شے کے لیے۔ کہاں؟ کب؟ عند الجہل، جب جہل پایا جائے بحکم الواقعی، اس کے حکم واقعی کے بارے میں۔ یعنی جب حکم واقعی کے بارے میں علم نہ ہو تو پھر کیا آتا ہے؟ حکم ظاہری آتا ہے۔ حکم واقعی اس کے خلاف ہے، کسی شے کے بارے میں حکم دینا بواقع ہی، اس کی واقعیت کے ساتھ، اس کی حقیقت کے ساتھ، اس کے واقع کو جانتے ہوئے
لیکن حکم ظاہری حکم ظاہری وہ حکم ہے جو کسی شے کے بارے میں دیا جاتا ہے جب اس کے واقع سے جاہل ہو، جب اس کے واقع کے بارے میں جہل پایا جائے. تو پھر آگے چلتے ہیں. مثال کیسے؟ مثلا الحکم بطہارت الاناء، حکم برتن کے بارے میں. کون سے برتن کے؟ الذی، جو یا جس کے بارے میں آپ لم تعلم، جس کے بارے میں نہیں جانا گیا، یعنی جس کو نہیں جانتے، نجاست کو، جس کی نجاست کو آپ نہیں جانتے. یعنی مثال، یعنی ایسے برتن کے بارے میں حکم دینا جس کی طہارت کے بارے میں آپ نہیں جانتے، یہ نجس ہے، جس کی آپ نجاست کو نہیں جانتے. کیا کو نہیں جانتے آپ؟ حکم دینا ایسے برتن کی طہارت کے بارے میں جس کے بارے میں آپ، جس کی نجاست کو آپ نہیں جانتے. یہ تھا، سمجھیے کہ حکم کی پہلے تعریف کی، خود حکم کی وہ تشریع الصادر، کیا تعریف ہے؟ وہ تشریع الصادر من اللہ سبحانہ وتعالی لتنزیل حیات الانسان، یہ حکم ہے. پھر حکم کو تقسیم کیا تھا دو قسموں کی طرف، ایک حکم واقعی اور دوسرا حکم ظاہری. پھر حکم واقعی کو تقسیم کیا تھا، حکم واقعی اولی اور حکم واقعی ثانوی. وہ سب گزر چکا تھا. آج پھر حکم ظاہری کی ہم نے آپ سے بات کی. خلاصہ سب سے پہلے کیا ہے؟ حکم. اس کے دائیں جانب یعنی اس کے دو قسمیں، ایک حکم واقعی، ایک حکم ظاہری. سب سے اوپر حکم. پھر حکم تقسیم ہو دو قسموں کی طرف، ایک واقعی دوسرا ظاہری. پھر حکم واقعی تقسیم ہو دو قسموں کی طرف، اولی ثانوی. اب آئیے اقسام الحکم. کیا اقسام الحکم؟ يقسم الحكم بمختلف انواعه الى ثلاثه اقسام. حکم اپنی مختلف انواع کے ساتھ تقسیم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف. حکم کی کتنی قسمیں ہیں یہاں پر؟ تین مختلف انواع کے ساتھ. نمبر ایک التکلیفی. اولا الحکم التکلیفی، التکلیفی، التخیری والوضعی. اولا الحکم التکلیفی. جی حکم تقسیم ہوتا ہے اپنی مختلف انواع کے ساتھ تین قسموں کی. اولا تکلیفی. کیا؟ تکلیفی. تخیری. وضعی. کتنے قسم ہوئی؟ تین. اب آئیے حکم تکلیفی کیا ہے؟ حکم تکلیفی کیا ہے؟ عبارت میں حکم تکلیفی الحکم التکلیفی وهو الوجوب. حکم تکلیفی کیا ہے؟ وہ وجوب ہے. والندب ندب ہے یعنی مستحب. والحرمہ حرمت ہے. والکراہہ اور مکروہ ہے. یاد رکھو. دو
صحیح. کتنی قسمیں ہم نے دیکھی تھی؟ یہاں پر وجوب، نظم، حرمہ، کراہت. بات نہیں کیا ہے. ٹھیک، اسی میں آئے گا بات. کہہ رہے ہیں اب آئیے یہاں پر الوجوب. الوجوب سب سے پہلے کیا ہے؟ وجوب ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ وجوب کیا ہے؟ وَهُوَ الْإِلْزَامُ بِالْفِعْلِ. وجوب کیا ہے؟ کوئی ایسا واجب تکلیفی ہے کہ جس میں فعل کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے، الزامی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ الوجوب. وَهُوَ الْإِلْزَامُ بِالْفِعْلِ. وہ فعل کو کا واجب ہونا اس میں ضروری ہوتا ہے. وہ الزام ہے کس چیز کا؟ فعل کے لیے. یعنی فعل کو انجام دینا ضروری ہوتا ہے. اس میں فعل کا انجام دینا ضروری ہے. آگے سمجھ میں اقسام الوجوب. يقسم الوجوب بتقسیمات مختلفة الى الاقسام التالية. وجوب تقسیم ہوتا ہے اپنی مختلف تقسیمات کے اعتبار سے آنے والی قسموں کی طرف. صحیح. نمبر 1 الوجوب العینی. نمبر 2 الوجوب الکفائی. نمبر چلیے وہ بات میں صحیح. وجوب عینی کیا ہے؟ وَهُوَ الْوُجُوبُ. یہ ایسا واجب ہے الذی یطلب امتثالہ، جس کا بجا لانا مطلوب ہوتا ہے. کس سے؟ من کل مکلف، ہر مکلف سے، فردن فردن. فلا یسقط عنہ، وہ ساقط نہیں ہوتا عنہ المکلف بامتثال الاخرین، دوسروں کے انجام دینے سے. یعنی ہر فرد پر، ہر شخص پر، ہر انسان پر، وہ سب پر فردن فردن واجب ہوتا ہے. کالصلاۃ والصوم، جیسے نماز اور روزہ. وجوب یعنی کیا ہے؟ ایک ایسا واجب ہے کہ جو فردن فردن سب پر واجب ہوتا ہے. جو فردن فردن بس. وجوب کفائی کیا ہے؟ نمبر 2 وجوب الکفائی. وَهُوَ الْوُجُوبُ الَّذِي يُطْلَبُ امْتِثَالُهُ مِنْ عَامَّةِ الْمُكَلَّفِينَ وَيَسْقُطُ بِامْتِثَالِ بَعْضِهِمْ لَهُ. وہ ایک ایسا واجب ہے کہ جو مطلوب ہوتا ہے، جس کا بجا لانا من عامۃ المکلفین، تمام مکلفین سے، وَيَسْقُطُ بِامْتِثَالِ بَعْضِهِمْ، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے بعض کے انجام دینے سے. کالصناعات والحرف، جیسے صناعت اور حرف یعنی چیزیں بنانا وغیرہ، فن وغیرہ. التی یحتاج المجتمع، جس کا مجتمع محتاج ہے، جسے مجتمع کی جس کو حاجت ہے. تو اب سنیے وجوب. یقسم الوجوب بتقسیمات مختلف اقسام التعلیق. وجوب تقسیم ہوتا ہے مختلف قسموں کے ساتھ آنے والی اقسام کی طرف. آنے والی قسموں اقسام میں نمبر 1 الوجوب العینی. وجوب عینی کیا ہے؟ وہ الوجوب، وہ ایک ایسا وجوب ہے الذی یطلب امتثالہ، جس کا بجا لانا مطلوب ہوتا ہے من کل مکلفین، ہر مکلف سے، جس کا انجام دینا ہر مکلف سے مطلوب ہوتا ہے. ہر مکلف کے اوپر اس کا بجا لانا واجب اور ضروری ہوتا ہے. ولا یسقط عنہ، اور یہ ثابت نہیں ہوگا عنہ المکلف بامتثال الاخرین، دوسروں کے انجام دینے سے. کالصلاۃ والصوم، جیسے نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا. کیا میرے نماز پڑھنے سے آپ سے نماز ثابت ہو جائے گی؟ نہیں. کیا میں روزہ رکھوں تو آپ کا روزہ ثابت ہو جائے گا آپ سے؟ نہیں. بلکہ آپ پر بھی واجب ہے، میرے اوپر بھی واجب ہے. نمبر 2 الوجوب الکفائی. دوسرا کیا ہے وجوب کی قسم؟
الوجوب الکفائی. صحیح. وجوب کی قسمیں چل رہی نا یہ. دوسرا کیا ہے؟ وجوب الکفائی. وجوب کفائی کیا ہے؟ وہ الوجوب الذی یطلب امتثالہ. کوئی ایسا عمل ہے جس کا انجام دینا مطلوب ہوتا ہے، جس کا انجام دینا طلب کیا جاتا ہے. من عامۃ المکلفین، تمام مکلفوں سے، تمام مکلفین سے سب سے مطلوب ہوتا ہے. وَيَسْقُطُ، لیکن ساقط ہو جاتا ہے بِامْتِثَالِ بَعْضِهِمْ لَهُ، اگر اس کو کوئی ایک انجام دے دے، لہو یعنی اس واجب کو انجام دے دے کوئی، تو باقی سب سے ساقط ہو جائے گا. صحیح. جیسے کسنا راغب صاحب کا بیڈ بنانا، راغب صاحب بیڈ بنانا ہے تو وہ سب سے ساقط ہو جائے گا کہ وہ بیڈ بنا دے. مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ضرورتی چیزیں ہیں انسانوں کی جینے کی، رہنے کی، وہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اگر وہ ان میں سے کچھ لوگ بنانے والے لگے، یہ عرفہ یعنی فن وغیرہ جس کو ہوتے ہیں، چیزیں بنانا یا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. المجتمع، جس کی مجتمع انسانی کو ضرورت ہے. تو اگر ایک انسان یا بعض لوگ اس کو بنا دیں، انجام دے دیں، تو اب سب پہ واجب نہیں، سب معمار بنے، سب پہ واجب نہیں سارے بڑھے بنے، بلکہ اگر بعض نے ایسا انجام دے دیا تو واپس ثابت ہو جائے گا. لیکن نماز ایسا نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ مثلا ایک انجام دے دے، پڑھ لے، سب ثابت ہو جائے گا. روزے کا ایسا نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھ دے باقی سب سے ثابت ہو جائے گا. نکتفی بہذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.